السلام علیکم ناظرین، خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے عہد حکمرانی کے بارے میں ہم اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ہماری خلافت عثمانیہ کے متعلق دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم سلطان اورحان کی زندگی اور اس کے عہد حکمرانی کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ان کا دور 1326 عیسوی سے 1360 عیسوی تک کا ہے جو 33 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس میں انہوں نے سلطنت میں نمایاں توسیع کی اور استحکام لائے۔ ناظرین، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ورلڈ راؤنڈ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ عثمان غازی خلافت عثمانیہ کا بانی تھا۔ اس کی دو شریک حیات تھیں، ایک ملہون خاتون اور دوسری مال خاتون۔ ملہون خاتون ایک سردار کی بیٹی تھی اور اس سے عثمان کا چھوٹا بیٹا اورحان تھا۔ مال خاتون اس دور کے ایک صوفی بزرگ ادابالی کی بیٹی تھی اور اس سے عثمان کا بڑا لڑکا علاؤالدین تھا۔ ناظرین، اورحان فن صفاگیری میں اپنے والد عثمان غازی کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا اور اسی نے آگے چل کر حکومت کی باغ دوڑ بھی سنبھالی۔ چونکہ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاؤالدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کے حصول میں صرف کیا تھا، اس لیے اسے فن حرب میں مناسبت نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت کی حکمرانی سے وہ کنارہ کش ہی رہا، مگر اپنے چھوٹے بھائی اورحان کے اصرار پر انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ ناظرین، عثمان کی وفات کے بعد اورحان 40 سال کی عمر میں 1326 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ اس کی قیادت میں سلطنت میں نمایاں طور پر توسیع اور استحکام آیا۔ اورحان کا بڑا بھائی علاؤالدین اس سلطنت کا پہلا وزیر بنا اور ملک کے آئین کی ترتیب و تنظیم کی۔ ایک طاقتور سلطنت کے مقصد کو لے کر سلطان اورحان نے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس نے 1327 عیسوی میں نائکومیڈیا فتح کیا جو استنبول کے قریب ایک شہر ہے اور اس کا موجودہ نام ازمت ہے۔ سلطان اورحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنے کی کوشش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ اورحان نے اس کے لیے ایک اعلیٰ حکمت عملی ترتیب دی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے بعض اہم مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور اس طرح ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ اورحان نے کئی اہم شہروں اور علاقوں کو فتح کیا اور شمال مغربی اناطولیہ پر عثمانی کنٹرول کو مستحکم کیا۔ بروسا اور ازدک جیسے شہر بھی خلافت عثمانیہ کے تحت آ گئے تھے۔ ناظرین، اگر ہم ارطغرل اور عثمان غازی کے دور پر نظر ڈالیں تو اس دور میں کوئی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں جب جنگ پیش آتی تھی تو اعلان کیا جاتا کہ جو شخص بھی جنگ میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پر پہنچ جائے، اور اس طرح جو شخص بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا وہ رضاکارانہ طور پر اس جگہ پہنچ جاتا تھا اور جنگ کے اختتام پر واپس آ جاتا تھا۔ ان کو نہ ہی تنخواہ ملتی تھی اور نہ ہی کوئی محسوس لباس ہوتا تھا، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ لگتا وہیں ان کا معاوضہ ہوتا تھا۔ اورحان نے فوجی اصلاحات کی جن سے سلطنت کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور 300 برس تک حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ ان فوجی اصلاحات میں اورحان نے سب سے پہلے پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جس کا نام پیادے تھا۔ یہ فوج 10-10، 100-100 اور 1000-1000 کے دستوں میں منقسم تھی۔ ان کی تنخواہیں بھی اونچی اونچی تھی۔ ان کے لیے باقاعدہ چھاونیاں بنائی گئیں جہاں انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اورحان نے ایک اور زبردست فوج کا اضافہ کیا جنہیں ینی چری کہا جاتا ہے جس کا مطلب تھا نئی فوج، اور اسے عربی میں انکشاریہ کہا جاتا تھا۔ اس فوج میں سارے نو عمر سپاہی ہوتے تھے۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کی تمام تر فتوحات زیادہ تر اسی ینی چری فوج کی رہین منت تھی۔ ان کو سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ فوج جب کسی میدان میں اترتی تو ان کا نعرہ غازی یا شہید ہوتا۔
اورحان نے مؤثر حکمرانی کے ڈھانچے کو نافذ کیا، اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیاں متعارف کرائیں، جس سے سلطنت کی مستقبل کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پڑی۔ اس کے علاوہ سلطان اورحان نے ثقافتی اور تعمیراتی ترقی کو بھی فروغ دیا، بروسا کو دارالحکومت بنایا، اس میں شاندار مساجد، حمام اور دیگر تعمیرات بھی کیں۔ ناظرین، اورحان کا دور چیلنجوں سے بھی خالی نہ تھا۔ انہوں نے علاقائی تنازعات، اندرونی کشمکش اور سفارتی اتحاد برقرار رکھنے کی ضرورت کا بھی سامنا کیا، سلطنت کے استحکام کو مضبوط بنایا اور اس کے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ ناظرین، 1353 عیسوی میں جب قسطنطنیہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو کنٹاکوزین نے اورحان سے مدد کی درخواست کی اور معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورحان نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کو اس کی مدد کے لیے بھیجا اور اس طرح کنٹاکوزین نے قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان شاہ کو حسب معاہدہ زمب کا قلعہ دے دیا۔ سلیمان شاہ نے اس قلعے پر عثمانی دستے متعین کر دیے اور چند دن بعد تھریس میں زبردست زلزلہ آیا اور شہروں کے شہر منہدم ہو گئے۔ ناظرین، ان میں گیلی پولی کا قلعہ بھی تھا جو زم قلعے سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے فوراً اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یونانی دستے مزاحمت نہ کر سکے اور اس طرح اورحان کے عہد حکمرانی میں ترکوں نے فاتح کی حیثیت سے پہلی بار یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ 1358 عیسوی میں اورحان کا بڑا بیٹا سلیمان شاہ شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور پھر جانبر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گیری و سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورحان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اورحان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف اناطولیہ کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ترک ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا۔ اس طرح سلطان اورحان کی حکمرانی نے مستقبل کے عثمانی سلطانوں کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اگر ہم سلطان اورحان کی خدمات پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی کامیابیوں کی ہی وجہ سے خطے میں ایک غالب قوت ابھری اور خلافت عثمانیہ عروج کے منازل طے کرتی چلی گئی۔ اورحان کے مقصد، قیادت اور کارناموں نے خلافت عثمانیہ کی رفتار کو تشکیل دیا اور آج تک تاریخ کی کتابوں اور سیریل ڈراموں کی صورت میں خلافت عثمانیہ کے شاندار حکومت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سلطنت عثمانیہ سیریز پر ہماری دوسری ویڈیو تھی۔ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان کے عہد حکومت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔